اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورۃ المائدہ آیت 104 105 ترجمہ ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آ جاؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہتے ہیں کافی ہے جس پر پایا ہم نے، کافی ہے ہمارے لیے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے کوئی چیز اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے تو کیا پھر بھی وہ ایسا ہی کرتے؟ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنے نفس کی یا اپنے جان کی۔ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا وہ جو گمراہ ہے، جب کہ تم خود سیدھی راہ پر چلتے ہو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم لوگ کرتے رہتے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی شانہ نے عمومی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی فکر اور اصلاح کرنے کی کوشش کی ترغیب دی ہے اور اس کے کچھ قواعد بیان فرمائے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ہدایت کا راستہ، اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راہ میں ہمارے دین کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور ہدایت دے دیں گے، ان کو راستہ دکھلا دیں گے، یعنی جنت کا راستہ دکھلا دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوشش کرنا ضروری ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اب کوشش کرنے کے لیے جو ہے وہ عملہ درکار ہے، جو لوگوں کے پاس جائے اور ان کو جا کے سمجھانے کی کوشش کرے یا کسی طرح لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے کہ دین ضروری چیز ہے، دین پر آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح کفار کے پاس بھی جانے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے قرآن ہے، یہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کی سنتیں ہیں، تو آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس کے طریقے وہ سب علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ کس موقع پر کفار کو دعوت دینی ہے، اور مسلمانوں کو اگر یاد دہانی کرانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ عرض یہ کہ یہ کام ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا احساس دلایا جائے کہ بھئی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمانوں میں جو یہ کام کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ یہ بات آ جائے کہ دین پر چلنا ضروری ہے، کیونکہ دعوت دینے سے ماحول بنتا ہے، اور جب ماحول بن جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ لوگوں کے پاس جانا اور یاد دہانی کرنا اور کرانا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں اکثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے، ان میں ایک بہانہ یہ تھا کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جس کے ہم نے پہلے کبھی کوئی نشان نہیں دیکھا، کوئی نشانی نہیں دیکھی، آپ نے نئی بات شروع کی ہے جو کہ ہمارے آباء و اجداد کی باتوں سے بالکل الٹ ہے، مختلف ہے، تو ہم آپ کو آپ کی بات
مان لیں اور اپنے آباء و اجداد کی باتیں چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ دین کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی آسمان سے تمہارے پاس ہدایت آئی ہے، تمہارے آباء و اجداد کے پاس جو چیز تھی اس سے بہتر چیز ہے، اور آ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، جو کہ تمہارے سامنے تمہارے اپنے درمیان میں سے جن کو ہم نے کھڑا کیا ہے، تمہارے اپنے ہی قبیلے کے آدمی ہیں، تمہارے سامنے پلے بڑھے ہیں، اور تم ان کی خاصیت کو، ان کی خصلت کو، ان کے کردار کو اور ان کی پاکیزگی کو، ان کی صدق کو اچھی طرح جانتے ہو کہ ان سے بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا، تو ان کی طرف آ جاؤ، ان کی بات مان لو۔ تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے تو بس یہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ملیں گے ظاہری طور پہ جو دین پر نہیں چل رہے، جب ان کو سمجھاتے ہیں یا وہ سنت کی خلاف کوئی کام کر رہے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، تو ان میں سے یہی قول ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ ہمارے خاندان کا طریقہ تو اسی طرح ہی ہے، اور ہمارے ماں باپ کو تو ہم نے اسی طرح کرتے دیکھا ہے، تو ہم تو اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ کچھ لوگ جاہل رسومات میں سنتوں کو نعوذ باللہ ضائع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نمازوں کے معاملے میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو اس طرح کا معاملہ ہے، اور مثلا ہماری نمازیں جو ہیں وہ تو اس طرح سے کسی سے معاف کروا لی گئی ہیں، یا پھر یہ کہ اگر کہا جائے کہ مسجد میں نماز پڑھیں تو اس میں بھی کوئی عذر آ جاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے طریقہ ہے یا ہمارے فرقے کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے لیے اپنے طور طریقوں کو چھوڑنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اس چیز کا احساس دلواتے ہیں کہ دین کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، جنت کا راستہ ہمیشہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص راستہ تلاش نہیں کر رہا تو وہ عین ممکن ہے کہ گمراہی میں جا پڑے۔ دین تو ڈر ڈر کے چلنے کا نام ہے، اور دین جو ہے وہ تلاش کا نام ہے، تو کم از کم اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر ہیں تو ہمیں کم از کم تلاش تو کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ اکثریت کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اکثریت کر رہے ہیں وہ اس پر ہم چلتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اس میں یہ احساس ہوگا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ دین سے، راہ سے ہٹے ہوئے ہی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار لوگ تھوڑے ہیں۔ اور بھی قرآن کی آیت ہیں جس کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو اچھا راہ پر چلنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اکثریت کو دیکھیں گے تو اس طرح تو جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے کہ اکثریت جو کر رہی ہے وہی کریں گے، تو وہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کے دین کی جو راہ ہے اس کو تلاش کریں، اور اپنے آباء و اجداد یا کسی رسم کے پیچھے نہ جائیں بلکہ تلاش میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑے پیار سے سمجھایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا آپ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے اور اپنے جو رسوم ہیں علاقے کی، آپ کے خاندان کی، کیا آپ اس کے پیچھے اس وقت بھی چلیں گے اگر آپ کے آباء و اجداد تو تھے ان کے علم ہی نہیں تھا دین کا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ اصل دین کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ کوئی صحیح راستے پر چلنے والے تھے، یعنی نہ ان کا علم مکمل تھا، نہ ان کا عمل مکمل تھا، کامل نہیں تھا، تو کیا آپ اس صورت میں بھی آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت ہی ایک محبت والے انداز میں، ایک بہت ہی یعنی سمجھ میں آنے والے انداز سے اللہ تعالیٰ شانہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان پہ راستے پر چلنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ ان کے پاس تو علم بھی نہیں تھا جو ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے عطا فرمایا، نہ وہ صحیح راستے پر چلتے تھے جیسے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چل رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے سامنے دونوں مثالیں ہیں کہ قرآن بھی اتر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو یہ دو چیزیں نہیں تھیں، تو کیا آپ ابھی بھی ان کے راستے پر چلیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی اگر ہم نے کسی کو اپنا پیشوا بنانا ہے، اگر ہم نے کسی کو اپنا جو ہے وہ امام بنانا ہے زندگی کا، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا شخص ہو جو کہ علم میں، جس کا علم جو ہے وہ، جس کو دین کا علم ہو، کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں، سنت کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہے، اور جتنے بھی علوم نبوت ہیں وہ اس نے حاصل کیے ہوئے ہوں،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو جتنی اللہ نے چاہا اس کو حاصل ہو، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ اگر ایک شخص کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا ہوا جس کے پاس علم نہیں ہے تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ جو ہے اس پر عمل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کرتا، کبھی جھوٹ بھی بول رہا ہے، کبھی چغلی بھی کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ اور بھی کوئی گناہ دیکھ لیا گیا، تو یہ شخص بھی جو ہے پیشوا بننے کے قابل نہیں ہے۔ بلکہ ایسا شخص تلاش کرنا ہے جو علم میں بھی پکا ہو اور عمل میں بھی کوشش کرتا ہو، کیونکہ کوتاہیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں لیکن جو ہے وہ عمل اس کا پکا نظر آتا ہو، تو ایسے شخص کو پھر اللہ سے دعا مانگ کے اس کے پیچھے چلا جائے اور اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیں گے۔ لیکن ایسے اشخاص کو بھی، ایسے اللہ والوں کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر زمانے میں ایسے بزرگ اور ایسی ہستیاں پیدا فرما دی ہوتی ہیں کہ جن کی اقتداء کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور ایسی کوششیں جاری کر دی ہوتی ہیں کہ جن میں کام کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، آپ پر اپنی فکر جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اگر آپ صحیح راستے پر چل رہے ہو۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے جیسے تفاسیر میں لکھا ہے کہ بھئی انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات کی، آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ میں جو ہوں قبر میں اور آخرت کے میدان میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ میرا عمل خراب نہ ہو۔ اس میں کوئی تکبرانہ بات نعوذ باللہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہم نے حساب انفرادی دینا ہے اللہ کو، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی فکر تو کریں، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں، اور اپنی جو ہے منزل حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، کوشش کریں، اس کے لیے عمل کو بڑھائیں۔ اس سے ہمیں چلنا آسان ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا اور عمل کو بڑھانا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو کام یہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اگر تم صحیح دین پر چلتے رہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک نقطہ یہ ہے کہ جو ہم امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں اور منکر کی بات کرتے ہیں، تو معروف کیا چیز ہے؟ یعنی نیکی کا حکم کرنا ہے۔ تو معروف جو ہے وہ لغت کے حساب سے حضرت شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ معروف جو ہے یہ معرفہ سے جو ہے لیا گیا ہے، اور منکر کا جو لفظ ہے وہ انکار سے لیا گیا ہے۔ اور معرفہ کہتے ہیں کہ جانی پہچانی چیز ہو اور جو سمجھ میں آنے والی چیز ہو، جانی پہچانی چیز ہو اور سمجھ میں آنے والی چیز ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نیکی جو اللہ نے حکم دیا ہے، ہر نیکی ایسی چیز ہے جو بڑی آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کی حکمت بڑے آرام سے دل اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ یعنی نیکی کبھی بھی بوجھ نہیں ہو سکتی، اور نیکی ہمیشہ وہ چیز ہے جو بڑی آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور جانی پہچانی سی چیز ہوتی ہے۔ اور منکر یعنی انکار کیا چیز ہے؟ انکار کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو جانی پہچانی نہیں ہے اور اس کو سمجھا نہ گیا ہو، اس کو پہچانا نہ گیا ہو۔ تو لوگ تو انکار کو ہم گناہوں سے جوڑتے ہیں، اور جو معروف چیزیں ان کو ہم نیکیوں سے جوڑتے ہیں۔ تو گناہ انسان جو کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، مثلا کسی نے بد نظری کر لی، تو وہ کبھی بھی کوئی جانی پہچانی چیز نہیں ہو سکتی، وہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے دل کی آنکھ سے ذرا دیکھیں چیزوں کو، تو احساس اس بات کا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ عمل جو ہے یہ غلط ہے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ شراب پیے یا جھوٹ بولے، کیونکہ جھوٹ سے معاشرہ خراب ہوگا، نماز چھوڑنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا اور دنیا اور آخرت میں پکڑ ہوگی۔ تو انسان کا دل اور دماغ اس کو یہی پیغام دے گا کہ بھئی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائی ہے وہ خود بخود سمجھ میں آتی ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ خود بخود سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو جو ہمیں معلوم ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ اس نیت سے پہنچائیں کہ میں نے اپنی فکر کرنی ہے، کہ علیکم انفسکم، کہ سب سے پہلے تم پر اپنی فکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری چھوڑ دو، کیونکہ
جو ہے اگر آپ اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راہ پر چل رہے ہو تو اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔